اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام اسلامی کے اسپیشل ایپیسوڈ میں آج ہم 9 ماہ مبارک رمضان کی وفات ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں لے کر حاضر خدمت ہیں، اور اس پر ہم آج گفتگو کریں گے کہ کس طریقے سے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے دین کے لیے اور حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ دین اور اسلام کو بنیادی چیزوں کے ساتھ ساتھ کیسے لوگوں کو جوڑا۔ تو اس موضوع کو ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بھی ان کی جد ماجدہ کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے سرکار، جب بھی ہم جناب خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ کرتے ہیں اور یقیناً وہ خاتون جس نے امت کے لیے اسلام کے ہر ایک چیز کے لیے اپنی پوری دولت قربان کر دی، تو کیسے لوگوں کو بتائیں گے کہ واقعاً شہزادی نے اپنے عمل کو کس طرح سے سامنے رکھا اور حضور سرور کائنات کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اپنی زندگی کو آگے بڑھایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب اعلان بعثت کیا تو سب سے پہلے جس ذات نے آپ کی تصدیق کی اور جس نے آپ کا ساتھ دیا وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام یقیناً سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیات میں سے ہیں، لیکن غیر از امیر المومنین کو اگر ہم حساب کریں تو سب سے پہلے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے رسول کا ساتھ دیا، اور یہ ساتھ صرف زبانی حد تک نہیں تھا، حالانکہ اس دور میں صرف ساتھ ہو جانا ایک بہت بڑا عمل تھا کیونکہ کوئی رسول کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے صرف زبانی ساتھ نہیں دیا بلکہ عملی ساتھ دیا، اور اپنی عظیم دولت جو خداوند عالم نے ان کو عطا کی تھی، کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا عرب کی سب سے زیادہ پیسے والی خاتون تھی، بے شک۔ اور عرب سے جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد اس وقت کا جزیرۃ العرب اور حتیٰ حبش اور ایران اور روما کے لوگ بھی ان کی دولت کی وجہ سے ان کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ آپ کے کاروان جو تجارتی کاروان تھے وہ مکے سے نکل کے یمن اور حبشہ اور رومن امپائرز کی طرف یعنی شام کے علاقوں میں اور حتیٰ ایران سے بھی بعض تجارتی معاملات آپ کے اس وقت کے ایران سے تھے، تو اس نتیجے میں ایک بہت عظیم سرمایہ آپ کے پاس تھا، اور ساتھ ہی ساتھ عرب کے دیگر جو قریش کے افراد تھے جو اپنے آپ بڑے تاجر تھے وہ بھی اس لیول کو میں صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کس لیول پر تھی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ یہ جو عرب کے بڑے بڑے تاجر تھے جو دارالندوہ میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، یہ اپنی تجارت کے لیے پیسہ جو تھا، سرمایہ جو تھا، وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے قرض لیتے تھے، کیا کہنا، یا مضاربے پہ ان کے لیے کام کرتے تھے۔ تو وہاں کوئی ایسا نہیں تھا جس سے وہ مقابلہ یا تقابل کیا جائے، سوائے اس کے کہ ہم آ کر بادشاہ روم سے، رومن امپائر کے نمائندے سے ہم تقابل کریں دولت میں، یا بادشاہ حبشہ سے یا بادشاہ ایران سے، اس ایک طرح سے آپ ملکۃ العرب تھیں، کوئی آپ کے مقابلے میں دولت کے عنوان سے اور شہرت کے عنوان سے اور وقار کے عنوان سے نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ خدا کی بندگی میں غرق تھیں، اور یقیناً آپ نے بت پرستی کبھی نہیں کی، دین ابراہیمی پہ تھیں، اور اسی مسلک کے اوپر آپ اپنے اجداد کی طرح عمل انجام دے رہی تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کو جوانی میں ہی آپ نے پسند کیا، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، اور 25 برس کی عمر میں رسول اکرم سے آپ کا عقد ہوا، اور اس میں معیار انتخاب بھی اخلاق تھا، ورنہ پورے جہاں جس کے پاس پورے عرب کے شرفاء سے یا معروف لوگوں کا رشتہ ہو، یا مثلا روم کی طرف سے رشتہ ہو، یا بڑے بڑے فارس کے لوگوں کی طرف سے رشتہ ہو، اس نے کسی کو قبول نہیں کیا سوائے یتیم عبداللہ کو، کہ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ دولت اہم چیز نہیں تھی،
کردار اہم تھا ان کی نظر میں، انہوں نے اسی چیز کو انتخاب کیا۔ اب جس شخصیت کا انتخاب کیا تھا، شادی کے تقریباً 15 برس بعد وہ اعلان کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، یعنی اعلان نبوت کر رہے ہیں۔ تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے ایک آن کے لیے بھی شک نہیں کیا۔ اگر میں کیونکہ اب رکوں گا، سوال یہیں سے ہے، ہر ایک انسان وہ کسی بھی مکتب فکر کو ہو یا کسی دوسرے ادیان سے اس کا تعلق ہو، اگر خداوند عالم نے اس کے اندر ذرا سی بھی نورانی چیز ڈالی ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے کھینچا چلاتا ہے، چاہے وہ مکتب تشیع کی طرف ہو یا دین اسلام کی طرف ہو یا دین فطرت کی طرف ہو۔ شہزادی سلام اللہ علیہ نے جس طریقے سے، کیونکہ جیسے کہا کہ دین ابراہیمی بھی اس طریقے سے تھا، تو جیسے اب تمام کتب میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ جناب رسالت مآب نے شہزادی سے بتایا اور انہوں نے کہا تصدیق کی۔ تو ان چیزوں کو کیسے ہم دیکھیں کہ وہ عرفان جو اللہ کی طرف تھا وہ جناب شہزادی کو کس طرح سے تھا؟ دیکھیں، تمام لوگ جو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے کتاب کا کردار کا مطالعہ کریں گے، وہ اس بات کو بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ شہزادی جناب ملکۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ واقعاً عرفان الہی رکھتی تھیں، اور اس وقت تک جو دین تھا، یعنی کیونکہ مکے میں جو آباد لوگ تھے، کچھ بت پرست تھے، جی، کچھ مسیحی تھے، کچھ یہودی تھے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو دین حنیف پہ تھے، یعنی جناب ابراہیم کے دین کے اوپر۔ یہ بھی بت پرستی نہیں کرتے تھے، اپنی عبادتوں کو جو اس وقت کی عبادت رہی ہو ان کے لیے، وہ خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر یا الگ سے خابر کعبہ کا احترام اور حج اور اس طرح کے جو بھی احکامات ہیں ان پر عمل کرتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جناب ابراہیم کو ماننے والے لوگ خدا سے لو لگائیں گے، اور وہ اس وقت جو معرفت انہیں حاصل ہے اسی کے ذریعے سے اپنے معبود تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور معبود تک پہنچنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے مخلوق سے رابطے کو اچھا رکھنا۔ واہ! اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ مخلوق سے ان کا جو رابطہ تھا وہ اعلیٰ ترین رابطہ تھا، چاہے وہ ان کے زیر دست کام کرنے والے افراد ہوں، چاہے وہ مکے کے غربا ہوں، چاہے وہ راستے یا مسافرت کے زمانے میں جو لوگ اپنا مال و اسباب گم کر جانے کے بعد پریشان حال ہوتے ہیں ان سے رابطہ ہو۔ اگر ہم جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی تاریخ کو دیکھیں تو چاہے وہ قبل از اسلام کی تاریخ ہو، چاہے وہ بعد از اعلان نبوت رسول اکرم کی تاریخ ہو، آپ کے اس کردار میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ آپ نے اسی طرح لوگوں کی مدد کی جیسے پہلے کرتی چلی آ رہی تھیں، پہلے بھی یہی کیا اور بعد میں بھی یہی کیا۔ ہاں، بعد میں چونکہ رسالت مآب کی رسالت کا اعلان ہو گیا تھا اور دین اسلام کو نیا ورژن مل چکا تھا جو رسول اکرم کے ذریعے سے آنا تھا، تو اب ان کی ساری توجہ کو ایک مرکز، ایک جہت، ایک ڈائریکشن مل گیا کہ مجھے اس ذات کے تھرو کام کرنا ہے۔ لہٰذا جب رسول اکرم نے جب آ کر یہ خبر سنائی کہ اسلام کو پیسے کی ضرورت ہے یا مسلمانوں کو کوئی خطرہ ہے یا مسلمانوں کے لیے مسائل ہیں، تو آپ نے عظیم دولت اپنی دھیرے دھیرے کر کے سب اسلام کی راہ میں خرچ کر دی۔ اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کا کردار بلند ہوتا ہے کہ آج ہم اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، وہ وہی ہے رابطہ مخلوق سے۔ آج ہم سے بہت سے لوگ، ہمیں انہی پروگرامز میں بہت سے لوگ سوال ہم لوگ سے کرتے ہیں کہ مولانا مثال کے طور پر اپنے تقوی کو بڑھانے کے لیے کیا کریں اور خدا کے معرفت کے لیے کیا کریں اور ائمہ کی معرفت کے لیے کیا کریں۔ اس کا بہترین ذریعہ وہی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو مخلوق خدا کے ساتھ خدا کے لیے اچھا کریں، اس لیے نہیں کہ مخلوق میری تعریف کرے، اس لیے کہ خدا کو پسند ہے کہ اس کی مخلوق کا خیال رکھا جائے۔ اس عنوان سے اگر ہم معاملات کو اپنی زندگی کے دیکھیں تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بہترین نمونہ عمل ہے اس عنوان سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ عرفان الہی کو حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بتا کے جا رہی ہیں ہم کو کہ ہمیں مخلوق کے ساتھ اپنے روابط کو اچھا رکھنا ہے۔ جزاک اللہ آغا، بہت شکریہ۔ کچھ سوالات بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم پچھلے پہلی تاریخ سے اور اس ماہ مبارک رمضان میں بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو روزے کے لیے ہیں اور روزے سے متعلق ہیں، تو ہم اب اس کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ لیتے ہیں پہلا سوال آپ میں سے جس نے بھیجا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ماہ مبارک میں روزہ کس پر واجب ہوتا ہے؟ جی علیکم السلام۔
روزے کے لیے وجہ کس طرح واجب ہوتا ہے؟ اس میں ایک سوال میں اپنا بھی شامل کروں، عمر کے لیے بھی ہے کہ کس طریقے سے ایک لڑکے کے لیے اور ایک لڑکی کے لیے جو بالغ عمر ہے اس پر روزہ واجب ہوتا ہے؟ دیکھیں، سوال کا انسان کی کسی بھی عبادت کے لیے 3 چیزیں بہت اہم ہیں. جی. ایک شرط ہے انسان کی عمر، یعنی اس کو بالغ ہونا. جی. عبادت کے لیے بلوغ شرط ہے، یعنی اگر کوئی انسان بالغ نہیں ہے تو حکم عبادت اس کے اوپر نافذ ہی نہیں ہوتا ہے. دوسری شرط ہے عقل، یعنی عقل کے لحاظ سے کامل ہو. ایک انسان ممکن ہے اس کی عمر کے لحاظ سے وہ بالغ ہو لیکن عاقل نہ ہو، عقل کسی وجہ سے کام اس طرح سے نہیں کرتی جیسے نارمل سرکمسٹانسز میں کرتی ہے، تو اس کے اوپر بھی حکم شرعی مرتب نہیں ہوتا. اور تیسری چیز ہے اس عمل کی طاقت رکھتا ہو. اگر طاقت نہیں رکھتا ہے تو بھی بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جو اپنے آپ اس کا حکم بدل جاتا. تو اصل 2 شرطیں جو ہیں وہ ہیں بلوغ اور عقل. جی. اور تیسری چیز ہے انسان کے اندر قوت باقی ہو. ماہ رمضان میں روزہ اگر کوئی انسان بالغ ہے اور عاقل ہے تو اس کے اوپر ماہ مبارک کے روزے واجب ہیں. البتہ ماہ مبارک رمضان میں 2 شرطیں اور بڑھ جاتی ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ وہ مسافر نہ ہو. جی. اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مریض نہ ہو. مثلا اگر کوئی انسان مسافر ہے تو اس کی نماز ساقط نہیں ہوگی، ولو 2 رکعت ہو جائے گی، 4 رکعت ہی نماز قصر ہو جائے گی. لیکن روزہ قصر نہیں ہوتا. روزہ قصر ہونے کی شکل یہ نہیں کہ روزہ کم دن کا ہو جائے، نہیں، وہ روزہ اس دن رکھنا ہی نہیں ہے. جی. یا اگر کوئی انسان مریض ہو جائے، یا مثلا اگر لڑکی یا خاتون ہے تو وہ اپنے خاص پریشانی میں جو ماہانہ اس کی پریشانی ہے، چاہے وہ حیض کی ہو چاہے دیگر جو خون خواتین کو آتے ہیں ان کا مسئلہ ہو، تو اس حکم سے وہ بری ہو جائیں گی روزے کے حکم سے. بعد میں اس کی قضا انہیں انجام دینی پڑے گی. تو جہاں تک سوال ہے کس پر واجب ہوتا ہے، ہر وہ انسان جو بالغ ہے، عاقل ہے، مسافر نہیں ہے اور مریض نہیں ہے، اس پر روزہ رکھنا واجب ہے. البتہ مسافر کے روزے کے اور بھی بہت سے احکام ہیں. کہیں کبھی انسان مسافر بھی ہوتا ہے لیکن روزہ اس کے اوپر ہوتا ہے تو وہ ایک الگ بحث ہے. اب رہی بات عمر کے لحاظ سے بلوغ کی کئی علامتیں ہیں مردوں میں اور خواتین میں. مرد میں مثلا وہ لڑکا جس کو احتلام ہو جائے، یہ بالغ ہے، یا جس کے ناف کے نیچے کے بال جو ہیں وہ سخت قسم کے نکل آئیں، تب بھی اس کے بلوغ کی علامت ہے. اگر ان میں سے کوئی علامت موجود نہ ہو اور یہ 15 سال قمری یعنی چاند کے ذریعے سے جو سال کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ ایک چیز کی طرف میں اشارہ کر دوں، بہت مسائل آج کی دور میں جو ہم لوگ مبتلا ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنے تمام مسائل، پورا سسٹم ہمارا جارجین کیلنڈر پہ چل رہا ہے تو ہم اسی حساب سے یاد کرتے ہیں. ڈیٹ آف برتھ بھی ویسے ہی ہے. ہم توصیہ کریں گے اپنے ناظرین کو کہ اپنے بچوں کی آپ یوم ولادت، ڈیٹ آف برتھ ڈے جو بھی کرنا چاہیں، آپ کو اسکول ریکارڈز میں جو لکھوانا ہو لکھوائیں، لیکن اپنی گھر میں جی آپ تاریخ قمری جس میں چاند کے، ہمارے اور آپ کے لہجے میں اگر ہم بات کریں تو چاند کی جس تاریخ میں بچہ جس سال پیدا ہوا اس کو معیار بنا کے رکھیے تاکہ اسے یاد رہے. کیونکہ تمام احکام اسی تاریخ کے لحاظ سے مرتب ہوں گے. لہٰذا چاند کے لحاظ سے، قمری سال کے لحاظ سے جس بچے کی عمر 15 سال پورے ہو جائیں اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے عقل و دیگر شرائط کے ساتھ. یہ ہے لڑکے کے لیے. اور اسی طرح لڑکی کے لیے اگر وہ خون دیکھ لے، جیسے کہ بہت سی لڑکیوں کو آتا ہے، تو وہ بلوغ ان کے لیے حاصل ہو جائے گا. اور یا ان کی عمر جو ہے وہ 9 سال پوری ہو جائے تو ان کے اوپر روزہ واجب ہو جائے گا. اور جس پر روزہ واجب ہے اس کے لیے 2 شرطیں جو میں نے کہا کہ اگر سفر نہ کر رہا ہو اور مریض نہ ہو تو پھر اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے. بہت بہت شکریہ آغا. تو ناظرین بہت سارے سوالات ہیں آپ کے، اور دیے گئے نمبر پر آپ اپنے وائس میسج کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے بھی اپنے سوال بھیج سکتے ہیں. ہم اس ماہ مبارکہ میں بہت زیادہ آپ کے شکر گزار ہوں گے کہ آپ سوال کریں، کیونکہ یہ اسپیشل پروگرام ہے. اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں. آغا، شہزادی کے بارے میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جب آپ کا عقد ہوا اور اس کے بعد سے لے کر حضور سرور کائنات نے دوسرا عقد نہیں کیا، اس پر بہت سارے تبصرے کیے جاتے ہیں کہ فلاں نام بھی لیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ محبت کرتے تھے. یہ پہلی چیز کہ کس طریقے کی محبت حضور سرور کائنات نے
پیش کی اور لوگوں تک بھی اس کو پیغام پہنچایا کہ میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے محبت کرتا ہوں، اس کی وجہ اور کس طرح سے بیان کیا حضور سرور کائنات نے۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو مقام ہے ازواج رسول میں، اس مقام پر کوئی دوسری خاتون نہیں پہنچ سکتی ہے، چاہے کتنی بھی حدیثیں آپ پیش کر دیں، چاہے کتنی بھی روایات آپ پیش کر دیں، لیکن جب حقیقت کے آئینے میں آپ اس کو دیکھیں گے اور عقل کو تعصب کی اینک سے اتار کر آپ استعمال کریں گے تو بہت واضح ہے کہ عظمت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قابل قیاس نہیں، اصل مقابلہ ہی نہیں ہے کہ ہم آ کر کسی دوسری خاتون کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مقابلے میں لا کر پھر فضیلت کی بات کریں، اصل یہاں مقابلہ ہی نہیں ہے۔ باقی ازواج میں آپس میں مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے کسی کا مقابلہ یا تقابل کرنا اصلا شان ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے خلاف ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا زندہ رہیں، رسول نے کسی دوسری خاتون سے عقد نہیں کیا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی چیز ہے اور عظمت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو واضح کرتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے جو محبت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کا اظہار آپ نے کیا؟ یقیناً کیا، اور آپ نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اظہار کیا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے اپنی محبت کا، اور کئی دفعہ جناب خدیجۃ سلام اللہ علیہا کو یاد کیا، اور اکثر جب آپ یاد کرتے تھے تو آپ کے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب میری کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا، اس وقت میری مدد کی جب کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا۔ لہٰذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ نے مختلف مواقع پہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت کی طرف اشارہ کیا۔ خود جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ سلام اللہ علیہا کی شہادت نما وفات کے بعد اس سال کو عام الحزن کا نام دیا رسول اکرم نے، یعنی غم کا سال۔ جی، یعنی یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ سوال بن سکتا ہے ان لوگوں سے جو غم منانے کے مخالف ہیں کہ رسول اگر غم کا مسئلہ ایسا تھا پھر رسول نے پورے سال کے غم کے سلسلے میں کیوں حکم دیا اپنے چچا کے لیے جس کو مسلمان ابھی مسلمان ماننے پہ تیار نہیں ہے، یا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جس کی عظمت کا جاننے کے باوجود اس کا اعتراف کرنے سے مسلمان پرہیز کرتا ہے۔ ان دو شخصیت کے لیے آپ نے عام الحزن کا اعلان کیا، جبکہ اس کے علاوہ بہت بڑی بڑی شخصیتیں رسول اکرم کی زندگی میں اس دنیا سے گئیں، لیکن رسول نے اس طرح سے پورے سال غم منانے کا حکم یا اس سال کا نام غم کا خال رکھا ہو، ایسا ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا۔ اور اس کی سیدھی وجہ یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور اسلام کے لیے جو قربانی دی، جو خدمت کی، وہ کسی اور خاتون نے انجام نہیں دی۔ ایک عنوان دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے عقد کیا تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، مال دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس، 25 برس آپ کی عمر تھی اور آپ کے پاس دنیاوی مال میں کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف 2 عنوان تھے جس کی وجہ سے آپ عرب میں شہرت رکھتے تھے، ایک آپ کی صداقت اور دوسری آپ کی امانت داری، جس کو اوپر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے آپ سے عقد کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور بعد میں یہ عقد ہوا۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ 25 اس شادی کے 15 برس تک آپ نے بالکل عام زندگی گزاری، اور اس کے بعد 40 برس کی عمر میں آپ نے اعلان رسالت کیا ہے، اور اس وقت آپ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تصدیق کرنا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ سب آپ کے مخالف تھے، کوئی آپ کا سپورٹ کرنے والا نہیں تھا۔ اس وقت کسی کا سپورٹ کرنا ایک بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس کا ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جو اسلام کے پھیلنے کے بعد یا حکومت حاصل ہو جانے کے بعد یا مدینے میں امن حاصل ہو جانے کے بعد مکے کی مشکلات سے خارج ہجرت کے ذریعے سے دور ہو جانے کے بعد کوئی اگر رسول کے گھر میں آ رہی ہے کوئی خاتون تو اس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی زوج رسول کو یہ شرف نہیں حاصل ہے کہ اس نے 3 برس شیب ابو طالب میں رسول کے ساتھ گزارے ہوں سوائے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے، جبکہ آپ کے پاس عظیم دولت تھی لیکن اس کے باوجود آپ رسول کے ساتھ شیب ابو طالب میں رہیں، یہاں تک کہ روایات نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کبھی کبھی خدا والوں نے
پتے کھائے ہیں، پتے چبائے ہیں اپنی زندگی کو بچانے کے لیے. اور بچے جو بنی ہاشم کے وہ افراد جو مسلمان تھے اور شیب ابو طالب میں رہتے تھے، ان کے بچے روتے تھے بھوک اور پیاس سے. اور اس درد اور اس کیفیت میں جو ہر دن خطرے کی رات تھی، ہر دن خطرے کے ساتھ تھا، اس میں اس طرح سے 2 یا 3 برس کی زندگی کو گزارنا، یہ عظمت ہے اس خاتون کی جس کا کوئی مقابلہ کسی اور سے نہیں کیا جا سکتا. اور ٹائٹل لے لینا زوجہ رسول کا ایک الگ بحث ہے، اور اس ٹائٹل کی لاج رکھنا اور اس پر عمل کرنا بالکل الگ چیز ہے. رسول جب ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو اب حاکم ہیں رسول اکرم مدینے کے. مکے میں آپ چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے دشمنوں سے. اس وقت جو آپ کی زوجیت میں خاتون ہے وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں، اور مدینے میں بالاخرے آپ کے پاس لوگ ہیں، فوج ہے، افراد ہیں، کم صحیح لیکن بالاخرے آپ کے ماننے والے بہت ہیں. لیکن مکے میں یہ آسانیاں نہیں تھیں، اور اس وقت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے آپ کا ساتھ دیا، جس کو زندگی بھر رسول اکرم نے یاد کیا، اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو خیر کے ساتھ یاد کیا، اور ہمیشہ اس بات کا اظہار کیا کہ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے میرے لیے اور اسلام کے لیے عظیم قربانی عطا کی ہے. جزاک اللہ. کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. ناظرین، یقیناً ایک ایسی خاتون جس نے اپنی پوری زندگی، پوری دولت اسلام کے لیے نثار کر دی اور حضور سرور کائنات کے لیے ایک معاون ثابت ہوئی. سرکار، اب سوال یہ ہے کہ ایک ماں جناب خدیجہ جیسی ہو اور بیٹی جناب فاطمہ جیسی ہو، بہت کم سنی کے عالم تھا، شیب ابو طالب کی وہ صعوبتیں اور وہ پریشانیاں، دشواریاں، اس پر میں چاہتا ہوں کیونکہ تمام ناظرین کی خدمت میں بھی اس زاویے سے وہ کرب کے عالم، جس طریقے سے حضور سرور کائنات کا ساتھ دیا آپ نے، اور بیٹی کم سن ہے، کس طرح سے گزارے دن؟ دیکھیں، شیب ابو طالب سے نکلنے کے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی صحت بہت گر چکی تھی. 2.5-3 سال کا عرصہ اور سوشل بائیکاٹ اور ہر طرح سے پریشانیاں، ظاہر ہے کہ جسم اس طرح سے مصائب کو برداشت نہیں کر سکا، اور بہرحال آپ مریض ہو گئیں، اور نتیجے میں اسی مرض میں پھر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی وقت وفات جناب شہزادی کی عمر بہت کم ہے جی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کچھ سفارشیں کی ہیں جناب شہزادی سلام اللہ علیہ سے اپنے شوہر یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے سلسلے میں، اور کچھ سفارشیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے کی ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے. یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو ان سفارشوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دونوں بہت عظیم مقام رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جناب خدیجہ الکبریٰ کا سفارش کرنا خود اس بات کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ خود وصیت کرنا، سفارش کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے. دوسرا، کبھی کبھی یہ سفارشیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بنے کہ اس طرح سے شوہر کے لیے یا اس طرح سے بیٹی کے لیے یا اس طرح سے دونوں ایک دوسرے سے مرتبط کرنے کے لیے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے یا زندگی آخر میں سفارش کرنی چاہیے. اور خود اس بات کی طرف بھی انسان کو متوجہ کراتی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ذات کہ مقام جو جناب شہزادی کو، کیونکہ آپ معرفت رکھتی ہیں اپنی بیٹی کی، عظمت جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے وہ اس کی معرفت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو تھی، لہٰذا وہ سفارش کر رہی تھی تاکہ دنیا کو معلوم رہے کہ میں اس ولایت کو جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو خدا نے عطا کی ہے اس کو قبول کرتے ہوئے اس دنیا سے جا رہی. ولو یہ بیٹی بہت چھوٹی ہے ابھی سن میں، لیکن اس کی محبت اور اس کی ولایت کو میں نے قبول کیا ہے. اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے عنوان سے جب ہم کوئی پروگرام کریں یا اپنی زندگی میں اس عزم کو رکھیں تو اس اہمیت کو دیکھیں کہ جناب شہزادی سلام اللہ علیہ نے ان سختیوں میں اپنی والد ماجدہ کا ساتھ دیا، کم سنی میں آ کر تمام امور کو کس طرح سے مرتب کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھارس بن سکیں اور اس طرح سے خدمت کریں رسالت مآب کی کہ آپ کو خود رسالت مآب نے کہا کہ یہ میری ماں ہے، اور ام ابیہا کا لقب آپ کو دیا گیا کہ خداوند عالم نے ایک عظیم خاتون بعنوان خدیجہ الکبریٰ رسول اکرم کو زوجیت کے عنوان سے دی، اور ایک عظیم خاتون جناب زہرا سلام اللہ علیہ
بعنوان بیٹی آپ کو عطا فرمائی۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے یہ اسپیشل پروگرام احکام اسلامی جو ہم آج وفات جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے پیش کر رہے تھے۔ آپ سے پھر گزارش ہے کہ آپ دیے گئے نمبر پہ اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں، اس کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم عجل لولیک الفرج۔